حقوق العباد میں سے اساتذہ اور طلبہ کی بھی حقوق ہوتے ہیں۔ جب کوئی استاد ہوتا ہے تو اس کا کیا حق بنتا ہے طلبہ پر، اسی طرح سے اگر کوئی استاد ہے تو طالب علم کا اس پر کیا حق بنتا ہے۔ استاذوں کی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے نا کہ استاد کے سامنے عاجزی سے پیش آئے، خاکساری سے پیش آئے۔ احادیث میں اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے متانت اور وقار پیدا کرو۔ دوسرا حق استاذ کا یہ ہوتا ہے نا کہ استاذ کا ادب کرے، احترام کرے، دل میں عظمت رکھے، کسی بھی طرح سے اس کی اہانت گستاخی نہ کرے، اس کی تذلیل تحقیر نہ کرے، استخفاف نہ کرے، دل میں اسے ہلکا نہ لے، ہلکا نہ سمجھ لے، بلکہ اس کا بہت زیادہ کیا کرے، دل میں عظمت رکھی، اس کی احترام رکھے۔ اساتذہ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے نا کہ جب تک ضرورت نہ ہو خواہ مخواہ ان کے سامنے کیا کرے، کم بولے، زیادہ نہ بولے، بلکہ ان کی بات کیا کرے، زیادہ سنے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ جائے نا تو ادب کے ساتھ پوچھ سکتا ہے، پوچھ لے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ استاذ کا یہ بھی حق ہوتا ہے نا کہ استاذ کا نام نہ لے، نام کے ساتھ اس کو نہ پکارے، بلکہ کنیت کے ساتھ پکار سکتا ہے، یا اس کو کہہ دے استاذ جی، یا اسی طرح سے کوئی اور بہتر نام ہو، فضیلت الشیخ، سمو الفضیلہ، تو بہتر القاب سے اس کو کیا کرے، پکارے۔ استاذ کی صحبت جہاں تک اسے ملن اسے غنیمت سمجھے، کیونکہ استاذ اگر خاموش بھی رہے نا تو اس کی صحبت سے اسے ضرور پیدا ہوگا۔ ایک تو ظاہری فائدہ ہے جو الفاظ کی صورت میں ہوتا ہے کہ علم منتقل ہوتا ہے، الفاظ۔ ایک باطینی فائدہ بھی ہوتا ہے، صحبت استاذ سے فیض بھی حاصل ہوتا ہے، برکات حاصل ہوتی ہے۔ اگر استاذ اس سختی کر رہا ہو نا تو استاذ کی سختی کو کیا نہ سمجھے، اپنے لیے نہ سمجھے کہ استاذ اس سے عداوت کر رہے یا اس کے ساتھ ظلم کر رہے، نہیں، اس کو انی مت سمجھے، کیونکہ وہ جو سختی کر رہا ہوگا تو ظاہر ہے نا کہ سختی اسی کے لیے کر رہا ہوگا، اسی میں شاگردی کا فائدہ ہوتا ہے۔ آداب میں سے اور حقوق میں سے ایک حق یہ ہے نا کہ استاذ کے برابر نہ بیٹھے، یا استاذ کی جو نشست ہو نا وہاں پر نہ بیٹھے، جس جگہ استاذ لیٹتا ہو سوتا ہو وہاں پر نہ بیٹھے۔ ہاں اگر اس کو کیا نہ ہوتا ہو، صدمہ نہ ہوتا ہو تو اس میں گناہ نہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ استاذ کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے نا کہ استاذ کی جو اولاد ہوتی ہے، گھر والے ہوتے ہیں متعلقین، ان کے ساتھ بھی کیا کرے، ادب کا معاملہ کرے، ان کی تعظیم کرے، تکریم کرے، ان کی توہین وغیرہ نہ کرے، ان کے ساتھ بھی آداب کے ساتھ پیش آئے۔ اس طرح سے استاذ کا یہ بھی حق ہے نا کہ جس حرکت سے، بات سے ہو یا حرکت سے ہو، کوئی ایسی حرکت نہ کرے یا بات نہ کرے کہ جس سے استاذ کو تکلیف ہو، اذیت پہنچ رہی ہو، اس سے کیا کرے، احتراز کرے۔ یہ بھی حق ہے کہ استاذ کا جو سبق و درس اچھی طرح سے سنے، غور سے سنے، توجہ سے سنے، تاکہ استاذ کا شوق اور بڑھے، کیونکہ اگر وہ توجہ سے نہیں سنے گا، غور سے نہیں سنے گا، سبق کو یاد نہیں رکھے گا، سیکھے گا نہیں، صرف بیٹھے گا، تو اس سے اس کی دل شکنی ہوتی ہے نا، حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پڑھائی کے متعلق جو بھی بات ہو نا، استاذ سے اس کا مشورہ کر سکتا ہے، استاذ سے مشورے کیا کرے، اس سے فائدے حاصل کرے۔ اس طرح سے استاذ کا یہ بھی حق ہے نا کہ اگر اس کی خدمت کر سکے کسی بھی طرح سے حدود کے اندر تو خدمت بھی کر سکتا ہے، اور وفات کے بعد استاد کے لیے کیا کرے، مغفرت کی دعائیں کرے۔ یہ تو استاد کے حقوق ہے۔ طالب علموں کی کیا حقوق ہے؟ طالب علموں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بنتا ہے نا کہ ان پر شفقت کرے، نرمی کرے، حد سے زیادہ سختی، حدود سے باہر کی سختی اچھی نہیں ہے،
استاد بردبار حلیم و طبع شخص ہونا چاہیے، ہر بات پر پکڑ دکڑ اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے استاذ کا یہ بھی حق بنتا ہے نا طالب علموں کے لیے کہ غصے اور طیش میں بچوں کو سزا نہ دے، بلکہ جب اس کا غصہ ختم ہو جائے نا تو اس وقت اس کو انصاف بھی کر سکے گا نا، جتنی سزا کا وہ لائق ہو اتنی سزا دے۔ غصے میں تو آدمی حد سے آگے بڑھ سکتا ہے، اگر وہ کیا ہو ایک لاٹھی مارنے کا لائق ہو تو ممکن ہے دو لگائے تو یہ بہتر نہیں ہوگا، گناہ کی بات ہوگی، تو یہ کیا ہے ضروری بات ہے۔ اور یہ بھی استاذ کہا کہ نا کہ تمام شاگردوں کے لیے خیر خواہ رہے، کسی میں فرق تمیز نہ کرے کہ یہ فلاں کا بیٹا، یہ مالدار کا، یہ غریب کا ہے، یہ جو ہے فلاں نسب سے یہ تو مجھے ہدیہ مال وغیرہ دیتی ہے، کچھ نہیں دیتا۔ ان باتوں کو ہرگز خیال میں نہ لائے، بلکہ مخلصانہ طور پر ان کے لیے خیر خواہ رہے، علم سکھائے، ان کی اچھی تربیت کرے، اچھا انسان، اچھی شخصیت بنانے کی کوشش کرے۔ یہ بھی طالب علم کا حق بنتا ہے نا کہ ان کے وقت کا لحاظ رکھے، وقت مقرر کرے، ٹائم وغیرہ درس کے لیے سبق کے لیے مقرر کرے۔ اور یہ بھی طالب علم کا حق ہے نا کہ پڑھاتے وقت ان کی سمجھ کے مطابق تقریر کرے، اگر ان کی سمجھ سے بالاتر کرے گا نا تو وہ نہیں سمجھیں گے، تو جو بھی درس یا جو بھی سبق استاد تیار کریں تو آسان الفاظ میں پیش کرے، اس کے لیے پہلے مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے، اس کے بعد کیا کرے، پھر سبق بتا دے، سبق تقریر کی شکل میں ہو تو تقریر کی شکل میں پیش کرے، اسپیچ کی شکل میں ہو یا لیکچر کی شکل میں ہو نا تو بہتر انداز سے پیش کرے، ان کے ذہن سے اوپر نہ کرے، ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرے۔ اگر وہ کیا کرے گا، اوپری کرے گا یا ان کی ذہن سے بالاتر، ان کی سمجھ سے بالاتر بات پیش کرے گا، ٹھیک ہے، لوگ تو سکھائیں گے کہ یہ بہت ماہر ہے، لڑکے اس کو کہیں گے بالا کا آدمی ہے، یہ تو بالا کا ذہین ہے، لیکن ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا نا۔ فائدہ تب ہوگا نا افادہ استفادہ کی جب ان کے ذہن کے معیار کے مطابق کیا کرے، بات کہے۔ تو مقصود بڑائی جتلن نہیں ہوتی، مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف علوم، ان کی طرف معارف، ان کی طرف معلومات کیا کرے، ٹرانسفر کرے، ان کے ذہن میں کچھ بھر دے، ایسا نہ ہو کہ اوپری ان کے ذہن سے جائے، کچھ ہی نہ سمجھے۔